بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس چند دنوں کی بات ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ چند دن ہی نہیں، میں 2 3 4 دن نہیں کہتا، لیکن چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد فائن سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ قسم کا ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اپنی ایک جو حامد میر کے ساتھ گفتگو ہے اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا، یوں سمجھ لیں کہ جناب ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی بات کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مفتاح اسماعیل بھی ہوں گے، اس میں شاہد خان عباسی بھی ہوں گے، اس میں خواجہ ہوتی بھی ہوں گے، اس میں جناب اس طرح کر کے لشکری احسانی بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کے بہت سارے لوگ جڑے نے وہ شامل ہوں گے اور ہم ایک بڑی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ ابھی نام کیا ہے اس کا، بنانی کیوں ہے، یہ ظاہر ہے پھر یہ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں، یا کم از کم پبلک میں نہیں آئیں۔ پہلے سے پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ ریسنٹلی 2 جماعتیں بنی ہیں، ایک سر آئی پی پی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ نہیں ہے، ویسے تو وہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہی ہوں گے، ڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہے، ان کا نام ڈی پی پی ہونا چاہیے ویسے، لیکن بہرحال یہ جو ہیں آئی پی پی والے، یہ استحکام پاکستان پارٹی ان کا نام ہے، اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پارٹی کے بننے پر بہت زیادہ امیدیں تھیں اور بڑی بھرمی قسم کی پریس کانفرنس تھی، اننے واہ میڈیا تھا وہاں پر، اور لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال تھا، گمان تھا کہ سر یہ آن گے چھا جان گے، پی ٹی کا نام و نشان فارغ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ کوئی پبلک میں نا کوئی اپنا امیج نہیں بنا سکے، یعنی یہ وہ جماعت ہے جس میں کافی ہیوی ویٹ ہے، سچی بات ہے۔ دیکھیے علیم خان ایک الیکشن کے سیاست کے حوالے سے نہ صحیح، کم از کم پیسے کے حوالے سے بڑا ہیوی ویٹ ہے۔ ترین صاحب ہو گئے، بڑی ذہین آدمی ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ چلنے والے آدمی ہیں۔ پھر انہوں نے جو جیتو کھلاڑی ہیں بہت سارے، وہ جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ شامل کروائے ہیں، پاویں جتوں بھی انہوں نے فون آتے ہیں تو وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ شامل ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ سب لوگ جو ہیں مل کر وہ امپیکٹ نہیں دے سکے جو امپیکٹ درکار تھا اس وقت بھی اور آج بھی، کہ جناب یہ آگے ہیں اور چھا گئے ہیں۔ پنجاب میں یہ اب سیکنڈ چوائس ہے، یعنی پی ٹی فارغ ہو گئی ہے، یا نواز شریف ہے یا آئی پی پی ہے، یہ امپیکٹ نہیں آ سکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صرف نواز شریف ہی ہے، اس کے بعد کون ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ کیڑا آئے گا، اس پر لوگ جو ہیں وہ آپس میں کنفیوز ہیں۔ میں آپ کو کیونکہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں وجہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں جو بیلٹ پیپر کے اوپر ہوں گے نا، ہار جیت ان کے درمیان ہونی ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، اگر عمران خان کی پارٹی بیلٹ پیپر پہ ہے، جس حلقے میں ہے اس حلقے میں ہار جیت ہونی ہے، یا نون لیگ جیتے گی یا تحریک انصاف جیتے گی یا باقی پارٹی میں سے کوئی جیتے گا۔ اب جیتے گا کون، یہ تو ظاہر ہے کہ ووٹروں کو پتا ہے، اور ووٹروں کا رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کی رات کوئی 1-1.5 بجے کول آئے گا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر عمران خان کی پارٹی پھٹے ہی نہیں ہے، یعنی وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہے، تو پھر ہار جیت تو پھر ان کے درمیان ہوگی نا جو پیپر کے اوپر ہے۔ آئی پی پی آئے گی دوسرے نمبر پہ یا پیپلز پارٹی آئے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آئی پی پی کے پاس جیتو کینڈیڈیٹ کہہ سکتے ہیں الیکٹیبلز کو، اگر میں ان کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے، تو وہ جیتو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہیں کتنے حلقوں میں ہیں، گن لیتے ہیں، 50 حلقے ہوں گے، 60 حلقے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور کیا وہ قومی اسمبلی کے حلقے ہیں؟ نہیں، وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ قومی اسمبلی سے 2-3 دانے ہیں نا کو، لیکن باقی سارے صوبائی کے۔ پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں بھی جو ہیں وہ امیدوار ہیں، صوبائی میں بھی ہیں، جیتو نہیں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، لیکن کینڈیڈیٹ سارے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی میں اب لوگوں نے شمولیت اختیار کرنی شروع کی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ آئی پی پی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکی۔ تو نمبر 1 پہ تو پنجاب میں ہے نواز شریف، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں نا،
کہ سانو پائے نا ایکو جہا میدان دے دیو، انج نہ کرو ساڈے نال. وہ کیا کہہ رہے ہیں ایکچولی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساڈے نال وعدے کیتے سن پورے کرو. آپ یہ جو ادھر ادھر بندے ٹوٹ کے آ رہے ہیں، آپ نے وہ ایک آئی پی پی بنا کر اسٹیبلشمنٹ سے مل کے وہ بندے باڑی جا رہے، وہ ساڈے لانے سن، تسی کی کری جا رہے ہو ساڈے نال. ٹھیک ہے، وہ یہ شکوہ ایکچولی کہہ رہے ہیں، یہ شکوہ ہے ان کا. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سیکنڈ نمبر پر آئی پی پی تو بہرحال نہیں ہے. میں سچی بات ہے، مجھے آئی پی پی کا لاہور شہر کے اندر جھنڈا لگ گیا تو نظر آتا ہے، بندہ کوئی نہیں نظر آتا. کوئی بندہ مجھے شہر کے اندر ٹردا پھردا آندا جاندہ نہیں ملا جو کہہ رہا ہوگا جی میں آئی پی پی کو ووٹ ڈالوں گا. حالانکہ انہوں نے بڑے ایک کیا کہتے ہیں یعنی دلکش قسم کے اعلانات کیے ہیں کہ 300 یونٹ فری بجلی کے. کمال ہے، لیکن لوکی پھر بھی انہوں کا ذکر نہیں کر رہے. آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ ٹکر جائے گا لاہور شہر کے اندر، آپ کو سر عمران کے تو ہے ٹکریں گے لیکن وہ عمران والے ذرا چپ چپیتے ہیں. اچھا، ایک بات ہو رہا ہے، یہ جو عمران خان کے ووٹر ہیں، اول تو میرا خیال ہے یہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے. لیکن اگر یہ گئے، دیکھیں نا، کوئی نون لیگ کی نفرت میں بھی جا سکتے کہ نواز شریف نہ جیتے. ٹھیک ہے، جس طرح 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کی بڑی تعداد نے جا کر نواز شریف کو ووٹ دیا تھا عمران خان کی نفرت میں. ویسے اس سے بہت بڑی تعداد یعنی 90% کے قریب ووٹر پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے تحریک انصاف میں چلا گیا تھا نواز شریف کی نفرت میں. لیکن باقی جہاں 10% 2-3% سی انہوں نے جا کے ووٹ پایا اس کو اپنا نواز شریف کو کہ کسی عمران خان نہ جیت جائے. تو ایسا ممکن ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر نکلے اور جا کر وہ ووٹ کاسٹ کر دے پیپلز پارٹی کو. ایک پارٹی اور بھی ہے سر، وہ بڑی بریک واردات کر رہی ہے، وہ آپ کو کہیں خبروں میں نظر نہیں آئے گی. اس کا نام ہے ٹی ایل پی. یہ ٹی ایل پی ہے نا، یہ وہ جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اسٹریٹجک ایسٹ نہیں رکھے ہوتے، انہوں چکے مذہب کارڈ ان کے پاس ہے بڑا خوفناک قسم کا. اور آپ یقین کیجئے کہ ان کے یہ بھی کسی جگہ پہ اقتدار میں نہیں آئے ہیں لیکن انہوں کی بدماشیاں پوریاں جاری ہیں. یعنی یہ ساری وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو جیتے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پیپلز پارٹی والے ہو یا نون لیگ والے ہو، ان کو پلس یہ ہے کہ انہوں نے نال مذہب کا ٹچ مارے آ بچ. ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان سے ڈبل طریقے سے خائف ہوتے ہیں. اب انتخابی سیاست کے اندر پاکستان میں تو کبھی یعنی میں پنجاب کی بات کروں تو لوگ چندہ دیتے ہیں، کھالے دیتے ہیں مذہبی جماعتوں کو قربانی کی. لوگ جو ہیں وہ جمعہ دن نماز پڑھنے جاتے مولوی مگر، پر اس کو سر ووٹ نہیں دیتے. بہرحال ابھی الیکشن ہوگا، پتہ چلے گا کہ ان کو ووٹ ملتے کہ نہیں ملتے. ایسے بنائی ہے اسی لیے گئی ہے کہ جڑا نا انہوں فورس کے طور سے سامنے لے آنا ہے. یہ باقاعدہ ایک آئیڈیا تھا اور یہ وہ جماعت ہے جس نے دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے کے پیچھے جنرل فیض تھا اور فیض کی خلاف فیصلہ تھا جنرل فائز کا، جسٹس فائز کا. اور جسٹس فائز کے فیصلے کے اوپر کے بعد پھر ان کے خلاف ایک ظلم و ستم شروع ہوا کہ بھائی انہوں نہ چھٹی کرا دو، اجازت نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جنرل فیض کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا. بہرحال بات لمبی ہوگی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر 2 کے اوپر کون ہوگا یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. نمبر 1 پہ موجود ہے میاں نواز شریف. اب آ جاتے ہیں وہ جو تیلی پہلوان پرویز خٹک صاحب، انہوں نے ایک جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. جلسہ کیا ایویں ماڑا ہے جلسہ جی، بڑے ٹھول بجائے لوگوں نے، بڑا بڑا جلسہ، کوئی نہیں، کھ نہیں، فضول. میں مطلب بالکل سچی بات کروں گا، کوئی امپیکٹ وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تیسرا کام جڑا نا وہ کرن جا رہی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پارٹی جو بننے جا رہی ہے. اس میں شاہد خان نواسی صاحب بھی ہوں گے، یعنی کہا جا رہا ہے. وہ آئیں گے نہیں آئیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال کلیم یہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے گی؟ میرا نہیں خیال کر سکے گی.
دیکھیے جو نواز شریف کا ووٹر نا بے تحاشا مہنگائی کے باوجود نواز شریف کو ووٹ کرے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ ناراض ہو گئے، گھر بیٹھا عمران سے امید بندی، اس کو ووٹ کیا، عمران نہیں ہے، وہ نواز شریف کی مخالفت میں واپس اپنی پارٹی کو ووٹ کرے گا۔ ایڈی تسی نویں پارٹیاں کریاں نا، انہوں پائن ووٹ کوئی نہیں پینا۔ ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی مطلب سیٹ ادھر ادھر ہو، کھبے ہو سجے ہو، وہ نواں نہیں جیت جائے، وہ پہلے بھی جیتتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اور کریکٹر جیت جائے، لیکن یہ سوچا جائے کہ جناب یہ ہونج کے لے جان گے تو باقی سارے منہ بھیجے رہ جان گے، ایسا نہیں ہونے لگا۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی جماعت کو سویپ کرتے دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سر آر ٹی ایس بھایا نہیں گا، آر ٹی ایس بوجھے پا کے دوڑ لاتی ہے۔ ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف پاکستان میں ہو اور اس کا ووٹر گھر بیٹھا رہے، وہ کہ ووٹ پاٹ نکلو تو گھر بیٹھے رہے۔ پٹواریاں نے غصہ بڑا ہے ڈار دے ہوتے، لیکن ووٹ نواز شریف پان آن کے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہرحال یہ ابھی ایک نئی پارٹی کا سلسلہ پارٹی کام چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا عوامی اصل عوامی نمائندے ان کی نمائندگی نہ آ جائے، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پلیز گرو اپ یار، کوئی ایسا کام ہونے دیں جو آئین کے مطابق ہو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ آخری چند روز رہ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹ مانگ رہے ہیں الیکشن کی نا، پی ٹی آئی والے بھی ڈیٹ مانگتے ہیں۔ میری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار ڈیٹ تو دیو، یعنی الیکشن کی ڈیٹ تو دے الیکشن کمیشن، اس پر بات ہوتی رہے گی، یہ تو دسے نا کہ جناب 15 فروری میں ہوئے گا، 10 میں ہوئے گا، جنوری دے دیو، فروری دے دیو، ڈیٹ تو دیو نا۔ وہ آئین سے باہر جا رہی ہیں، آئین کے اندر رہ رہی ہے، گل بات دی ہے، پر ڈیٹ تو دیو۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ بس اگلے چند روز میں، یعنی ویسے تو سورسز کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 روز میں، لیکن میں چند روز اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سیف کھیڑ دے ہویا، یہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دینے جا رہا ہے کہ جناب اے تاریخ ہے یہ اور اس تاریخ کو الیکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کل یہ ڈیٹ آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائے، لیکن بس ڈیٹ آن والی ہے آج کل دے، اور پھر جناب بولتی بند ہو جائے گی، پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی، نئی بحث کریں گے یہ لوگ، وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو 90 دن سے کراس کر گئے، تو اگر 90 دن سے کراس کر گئے تو پاجی وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا اس میں نہیں کہنا تھا کہ مردم شماری ہو کے ہے، اعتراض لا دینا سی، پہلے 70 وری کیتا جو نہیں کر دینا سی۔ اگر آپ اعتراض نہیں کریں گے تو پھر 120 دن تو لگن گے اور اس کے بعد 90 دن ہوں گے۔ تو لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ اب تھوڑی سی بولتی بند کرنے کی طرف جا رہی ہے چیزیں، اور پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا، الیکشن کے سوا دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ آلو چاٹ بیچنے کے لیے نہیں آ رہا، نہ انہوں لکشمی دے دال چول کھان دی لوڑ گی، ٹھیک ہے، بٹ کڑائی علاوہ دے گھر کڑائی پہنچا دے گا، یعنی لنڈن بھی پہنچا سکتا ہے، اتنے بھی ہوں، وہ اس کے لیے لاہور نہیں آ رہا۔ وہ اگر لاہور آ رہا ہے نا سر تو وہ اس لیے آ رہا ہے، یعنی پاکستان آ رہا ہے تو اس لیے آ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے اور ایجنڈا اپنا وہ دے چکا ہے، وہ اس پہ عمل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے وہ بالکل وکری کہانی، لیکن وہ آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، واضح ماردہ آ رہا ہے کہ میں چھڈا گا نہیں کسی نے۔ اب وہ یہ کام کر سکیں وہ نہ کر سکیں وہ بات دی گل ہے بھائی، اگلے نے بڑکتے ماری ہے نا، دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑک کے اوپر کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے چھوٹا بھرا پھر سمجھا لے کہ باؤ جی جان دو تو باؤ جی چپ کر جائیں، پتہ کوئی نہیں جگہ، سیاست ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اب دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔